بات کریں گے عام انتخابات کے حوالے سے اور آپ کو بتائیں کہ عام انتخابات کی تیاریاں زور و شور سے جاری ہیں۔ بڑے سیاسی برج ملتان سے انتخابی میدان میں اتر گئے۔ جہانگیر ترین اور ملک رضوان ہانس آمنے سامنے 26 جنوری کو آصف علی زرداری اور بلاول بھٹو زرداری ملتان میں سیاسی پاور شو بھی کریں گے۔ عوام بھی سہولیات کی عدم فراہمی پر نالاں نظر آتی ہے۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ عام انتخابات کی تیاریاں زور و شور سے جاری ہیں۔ بڑے سیاسی برج ملتان سے انتخابی میدان میں اتر گئے۔ جہانگیر ترین اور ملک رضوان ہانس آمنے سامنے 26 جنوری کو آصف علی زرداری اور بلاول بھٹو ملتان میں سیاسی پاور شو کریں گے۔ عوام بھی سہولیات کی عدم فراہمی پر نالاں نظر آتی ہے۔ آپ کو عام انتخابات کے حوالے سے اپڈیٹ کر رہے ہیں۔ تیاریاں زور و شور سے جاری ہیں۔ بڑے سیاسی برج جو ہے وہ ملتان کے میدان میں اپنا مقابلہ کریں گے۔ عام انتخابات سیاسی امیدوار میدان میں اترنے کو تیار۔ چیئرمین استحکام پاکستان پارٹی جہانگیر ترین کی روحی ملتان سے خصوصی گفتگو، کہا کہ انتخابی وعدے پورے کروں گا، اہلیان حلقہ کی تقدیر بدلیں گے۔ سالوں سے فری کیمپ لگا رہا ہوں، N149 میں آج بھی کیمپ کا افتتاح کیا۔ 8 فروری کو جیت کے لیے پر امید ہوں۔ اس حوالے سے مزید ان کا کیا کہنا تھا، ہمارے رپورٹر زہید بخاری ان کے ساتھ موجود ہے۔ زہید بتائیے گا۔ بالکل عام انتخابات کی جو تیاریاں ہیں وہ جاری ہیں۔ چیئرمین استحکام پاکستان پارٹی جہانگیر ترین جو ہے وہ اپنے حلقے میں کافی سرگرم جو ہے وہ دکھائی دے رہے ہیں۔ ہمارے ہمراہی موجود ہیں، ان سے اس حوالے سے مزید جان لیتے ہیں۔ جہانگیر ترین صاحب لودھرا میں بھی کمپین کر رہے ہیں، بیک وقت ملتان کے بھی حلقے میں کمپین کر رہے ہیں۔ ایک وقت آپ لودھرا میں ہوتے ہیں، دوسرے وقت آپ ملتان میں ہوتے ہیں، تو کس طرح جو ہے وہ اپنی کمپین کو مینیج کر رہے ہیں؟ دیکھیں، یہ مینیج کیا کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، اور بڑے اچھے لوگ ہیں میرے ساتھ جو میرا سارا کیمپین سنبھالتے ہیں۔ میرے جانے کے بعد میں لودھرا سے ملتان چلا جاتا ہوں، لودھرا میں سنبھالتے ہیں، یا ملتان سے لودھرا جاتا ہوں تو ملتان میں سنبھالتے ہیں۔ تو اللہ نے کرم کیا یار، اچھے لوگوں کے ساتھ ہونا سب سے اہم بات ہے۔ مگر یہ ہے کہ میں جس حلقے میں آ گیا، جو میں وعدے کروں گا ایک ایک وعدہ پورا کروں گا انشاءاللہ۔ آج آپ نے میڈیکل کیمپ کا بھی جو ہے وہ افتتاح کیا، اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ N149 کے عوام کا ایک درینہ مسئلہ بھی تھا، لوگ مستفید ہو رہے ہیں۔ دیکھیں، میڈیکل کیمپ کا سلسلہ جو ہے یہ میں صرف الیکشن کیمپین کے لیے نہیں کر رہا، میں یہ ہمیشہ سے کرتا ہوں، اور اس حلقے میں اندر کیمپ لگائیں اور یہ آرگنائز کریں سارے کام۔ مختلف جماعتوں کے لوگ آپ کے ساتھ جو ہے وہ جڑ رہے ہیں، الحاق کر رہے ہیں، آج بھی آپ کی مصروفیات ہے، تو 8 فروری کے لیے آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں، نتیجہ کیا آنے والا ہے؟ اور امید ہوں اللہ کے فضل سے۔ تھینک یو۔ چیئرمین استحکام پاکستان پارٹی جہانگیر ترین صاحب جو ہے وہ ہمارے ہمراہ موجود تھے، کافی پر امید جو ہے وہ دکھائی دے رہے تھے۔ ان کی جانب سے جو ہے وہ یہی کہنا ہے کہ لودھرا اور ملتان میں دونوں حلقوں میں جو ہے وہ کیمپین کر رہے ہیں، اور لوگ جو ہے وہ ان کے ساتھ شامل ہو رہے ہیں، اور 8 فروری کے عام انتخابات میں لوگ ووٹ دے کر کامیاب کریں گے۔ جی زہیب، بہت شکریہ آپ کا تفصیلات کے لیے۔ بیرا میں قائم تجاوزات کی بھرمار شہریوں کے لیے وبال جان بن گئے۔ مختلف مقامات پر ٹریفک جام رہنا معمول بن گیا۔ دکانداروں نے دکانوں کے آگے 8 سے 10 فٹ تک تجاوزات قائم کر رکھی ہیں۔ اس حوالے سے لوگوں کو کن کن مشکلات کا سامنا ہے، جانیں گے ہمارے نمائندے نوید جاوید سے۔ نوید بتائیے گا ہمیں۔ جی بالکل، تحصیل بیرا میں شہر میں قائم تجاوزات نے بچوں، بوڑھوں اور خواتین کا پیدل چلنا محال کر رکھا ہے۔ انتظامیہ جو ہے قبضہ مافیا کے خلاف کارروائی کرنے سے قاصر نظر آ رہی ہے۔ دروازہ چک والا اور دروازہ لالو والا میں قائم تجاوزات سے شہر کے تاریخی آثار کو بھی نقصان پہنچ رہا ہے۔ بیرا پھلروان روڈ پہ تجاوزات کی بھرمار ہے۔ دکانداروں نے 8 سے 10 فیٹ تک تجاوزات قائم کر رکھی ہے، جس کے بعد ٹریفک جام رہنا معمول بن چکا ہے۔ اس وقت ایک شہری ہمارے ساتھ موجود ہے، مزید ان سے جانتے ہیں کہ ٹریفک کے حوالے سے، تجاوزات کے حوالے سے ان کو شہر میں کن مسائل کا سامنا ہے۔ جی السلام علیکم، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمارے شہر کے ایک بہت بڑے مسئلے کی طرف عوام کا یا میڈیا کا رجوع کرنے کی کوشش کی ہے۔ میرا شہر میں دکانداروں نے مقررہ حد سے تجاوزات کی بھرمار کر رکھی ہے۔ آپ کے سامنے یہ چیز موجود ہے، آپ کا کیمرہ دیکھ بھی سکتا ہے کہ لوگوں نے، یہ ریڑھی بانوں نے، رکشہ والوں نے سڑک کو کافی حد تک بلاک کر رکھا ہوتا ہے، اور جس کی وجہ سے عام پبلک کو گزرنے میں کافی دشواری کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور جو کہ کسی حادثے کا بھی سبب بن سکتا ہے۔ ہم ڈپٹی کمشنر سرگودا سے مطالبہ کرتے ہیں کہ بیرا پھلروان روڈ پر تجاوزات کی جو ناجائز یہ تجاوزات ہیں، ان کے خاتمے کا تدارک بلا تفریق کیا جائے، بغیر کسی تفریق کے اس چیز کا تدارک کریں، تاکہ عوام کسی بھی حادثے سے محفوظ رہ سکیں۔ جی بالکل، شہریوں نے ڈپٹی کمشنر سرگودا سے مطالبہ کیا ہے کہ بیرا پھلروان روڈ پہ آپریشن جو ہے بلا تفریق کیا جائے، تاکہ عوام جو ٹریفک کے مسائل سے محفوظ رہ سکے۔ جی نوید جاوید آگاہ کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا۔ محسن نقوی کا بڑا منصوبہ دربار شاہ شمس اختتامی مراحل میں داخل ہو گیا۔ زائرین کا محسن نقوی کا دربار اپ گریڈ کرنے پر اظہار اطمینان کا اظہار۔
دربار کی خستہ حالی پر محسن نقوی نے 388 ملین فنڈ جاری کیے تھے۔ مزید کے اپڈیٹ سے نادر مظہر سے جانتے ہیں۔ نادر بتائیے گا۔ جی بالکل، وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کی ہدایات پر دربار شاہ شمس اور موسیٰ پاک کی اپ گریڈیشن کا کام اختتامی مراحل میں داخل ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کے حال ہی میں ملتان دورے پر جب انہوں نے شاہ شمس دربار کا دورہ کیا تو یہاں کی جو خستہ حالی اور زائرین کی طرف سے شکایات پر 490 ملین روپے فنڈ جو ہے جاری کیے، جو کہ 388 ملین روپے جو ہے وہ دربار شاہ شمس کے لیے اور 102 ملین روپے جو ہیں وہ دربار موسیٰ پاک کے لیے جو ہے وہ جاری کیے۔ تو وہ جو کام شروع ہوا تھا، اس وقت جو کام بڑی تیزی سے جاری ہے اور اختتامی مراحل میں پہنچنے والا ہے۔ یہاں پر زائرین کی بڑی تعداد جو ہے آتی ہے دربار پر، عقیدت مند بھی یہاں پر موجود ہیں۔ ان سے بات کرتے ہیں کہ اب دربار کی جو ہے رینوویشن کو دیکھ کر کیا کہیں گے؟ جی بہت اچھا انیشیٹو لیا ہے جی وزیر اعلیٰ صاحب نے، ماشاءاللہ۔ اس میں زائرین کے لیے رومز بھی بنا رہے ہیں اور لنگر کھانے کا ارینجمنٹ بھی ہو رہا ہے، تو ماشاءاللہ اچھا لگا ہمیں، تو مطلب ماشاءاللہ اچھا کام ہو رہا ہے یہاں پہ۔ جی ہمارے تو کچھ اور بھی زائرین موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ آپ بتائیے گا دربار پر اب آ کر آپ کو کیا تبدیلی نظر آ رہی ہے؟ بہت چینجنگ نظر آ گئی ہے۔ محسن نقوی، سید محسن نقوی صاحب کا بہت مہربانی ہے۔ پہلے تو کوئی سیٹ اپ نہیں تھا، ابھی بہترین لنگر خانہ بھی بنا دیا ہے، زیارت بھی بنائیں گے اور بہترین کر دیا ہے۔ محسن نقوی صاحب کا بہت شکریہ۔ جی بالکل، زائرین کا کہنا ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کا ہم شکر ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے دربار کو جو ہے دوبارہ سے جو ہے تزئین و آرائش کے کام کیے ہیں اور دربار پہ جو ہے الگ سے لنگر خانہ، زائرین کے لیے وضو خانہ اور دوسری دیگر سہولیات بھی دی ہیں۔ جی نادر بہت شکریہ آپ کا۔ بلٹن میں آگے بڑھے اور آپ کو بتائیں کہ مبارک پور موضع ٹبی داد خان بستی ظفر اللہ کا ٹرانسفارمر چوری ہو گیا۔ موضع ٹبی داد کی متعدد بستیوں میں 5 روز سے بجلی معطل ہے۔ بستی ظفر اللہ کے مکینوں کا وابڈا سب ڈویژن ہیڈ راجکا کے خلاف احتجاج۔ پینے کا پانی تک میسر نہیں، مکین دور دراز کے علاقوں سے پانی لانے پر مجبور ہیں۔ بجلی جلد بحال نہ ہوئی تو احتجاج کا دائرہ کار وسیع کریں گے، ایسا عوام کا کہنا ہے، جبکہ ایس ڈی او وابڈا سب ڈویژن ہیڈ راجکا کا موقف دینے سے انکار۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ مبارک پور موضع ٹبی داتا خان بستی ظفر اللہ کا ٹرانسفارمر چوری ہو گیا۔ موضع ٹبی داتا کی متعدد بستیوں میں 5 روز سے بجلی معطل ہے۔ بستی ظفر اللہ کے مکینوں کا وابڈا سب ڈویژن ہیڈ راجکا کے خلاف شدید احتجاج۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس پینے کا پانی ختم ہو گیا ہے، مکین دور دراز کے علاقوں سے پانی بھر کر لانے پر مجبور ہیں، بجلی کو جلد بحال کیا جائے۔ اگر بجلی بحال نہیں ہوتی تو احتجاج کا دائرہ کار وسیع کریں گے، لیکن ایس ڈی او وابڈا سب ڈویژن ہیڈ راجکا کا موقف دینے سے انکار۔ جلال پور پیروالا میں دریائے چناب میں دریائی کٹاؤ شدت اختیار کر گیا۔ اطلاع کے باوجود دریائی کٹاؤ سے بچاؤ کے لیے انتظامیہ متحرک نہ ہو سکی۔ اس حوالے سے ہمارے نمائندے وقاص صدیقی ہمارے ساتھ موجود ہے۔ وقاص بتائیے گا کہ دریائی کٹاؤ سے کون کون سی بستیاں زیر آب آ سکتی ہیں؟ جی بالکل، میں اس وقت موجود ہوں جلال پور پیروالا کے موضع شیم یعنی بستی حضور بخش ڈڈھا میں، جہاں پر دریائے چناب کے پانی کا بہاؤ جاری ہے اور پانی کے بہاؤ سے جو ہے زمینی کٹاؤ کا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے، جس کی وجہ سے یہاں پر جو قریبی مکانات ہیں اور جو زیر کاشت فصلیں ہیں وہ تباہ ہونے کا جو ہے خدشہ یہاں پر ہے، اور علاقہ مکی جو ہے شدید پریشانی میں مبتلا ہیں۔ علاقہ مکی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے ہم بات کریں گے۔ بتائیے گا اس کٹاؤ سے کیا خطرات لاحق ہیں خدا نخواستہ؟ ہماری زمینیں کٹاؤ میں جا رہی ہیں، ہمارے مکان گرنے کا خطرہ ہے۔ ہماری چیف سیکرٹری ایریگیشن محکمہ ایریگیشن پنجاب سے اپیل ہے اور ایکسین ہیڈ پنجن سے کہ فوری طور پر گیٹ بند کر دیں، ہمارے مکان جو ہیں بچ جائیں گے۔ جی بالکل، درے جو ہیں فوری طور پر بند کیے جائے، یہی کہنا ہے۔ مزید بھی علاقہ مکی ہمارے ساتھ موجود ہیں، آپ بتائیے گا آپ کیا کہیں گے اس پر؟ جی میرا بھی یہی کہنا ہے کہ یہ گیٹ بند کیے جائیں تو ہماری فصلیں بچ جائیں گی، ہمارے گھر بھی بچ جائیں گے۔ ہمیں یہ بہت نقصان ہو رہا ہے، ہمارا کٹاؤ کر رہا ہے دریا۔ ابھی 15 دن کی بندی تھی وہ تو ختم ہو گئی ہے، آج یہ فوری بند کیا جائے تاکہ یہ ہمارا نقصان۔ جی بالکل، دریائی پانی سے جو ہے کٹاؤ کا سلسلہ جو ہے یہاں پر جاری ہے اور کئی فصلیں جو ہے یہاں پر اس وقت جو ہے دریا برد ہو چکی ہیں۔ یہی خطرہ جو ہے لاحق ہے علاقہ مکینوں کو کہ آبادی جو یہاں پر ہے ان کو بھی خطرات لاحق ہیں، اور یہی مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ ہیڈ پنجنت کے مکان پر جو درے ہیں ان کو فوری طور پر بند کیا جائے تاکہ جو پانی کا جو بہاؤ ہے وہ رک سکے اور زمینی کٹاؤ کا جو سلسلہ ہے وہ بھی رک سکے۔ جی دریائی کٹاؤ شدت اختیار کر گیا ہے۔ وقاص سے دیکھیے ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا۔ زراعت کے حوالے سے آپ کو بتائیں کہ ملتان میں آلو کی فصل پر مختلف بیماریوں اور کیڑوں کا حملہ ہے۔ محکمہ زراعت کی جانب سے تازہ رپورٹ بھی جاری کر دی گئی ہے۔ مختلف علاقوں میں جسٹ
लीफ कर्ल वायरस और लेट ब्लाइंड का हमला है। झोंक जम्मू कस्बा सानी में लेट ब्लाइंड का हमला मौशी हद से ज्यादा बढ़ गया है, जबकि माहिरीन ने पेस्ट पर काबू पाने के लिए इकदामात बारे हिदायत जारी कर दी हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं कि आलू की फसल के ऊपर जो है वो मुतअद्दिद बीमारियों का हमला है, जिसकी वजह से काश्तकार भी शदीद परेशान है और महकमा ज़राअत की जानिब से पेस्ट वार्निंग रिपोर्ट जारी कर दी गई है। मुल्तान से आपको खबर दे रहे हैं, जहां आलू की फसल पर बीमारियां हमला आवर हैं और मुख्तलिफ इलाकों में जस्ट लीफ कर्ल वायरस और लेट ब्लाइंड का हमला है। झोंक जम्मू कस्बा सानी में लेट ब्लाइंड का हमला जो है वो शिद्दत इख्तियार कर गया है, जबकि माहिरीन की पेस्ट पर काबू पाने के इकदामात बारे हिदायत भी जारी कर दी गई। और यहाँ आपको बताएं कि अब कूड़ा भी काम आएगा। जी हाँ, बहावलपुर वेस्ट मैनेजमेंट कूड़ा करकट को रिसाइकिल करके फरोख्त करेंगे। एशियन डेवलपमेंट बैंक 10 अरब रुपए की फंडिंग करेगा। बहावलपुर वेस्ट मैनेजमेंट इस मुआहदे की तकमील करेगा। इस हवाले से तफसीलात क्या है, महमूद जहीर से जानते हैं। महमूद बताइए। अजी, अब शहरों का कूड़ा भी बेचा जा सकेगा और ये जबरदस्त आइडिया दिया है एशियन डेवलपमेंट बैंक ने, जो लोन देने के साथ इस तरह का प्लांट देगा रावलपिंडी और बहावलपुर को कि अब हमारा कूड़ा भी बेचा जा सकेगा। लेकिन रावलपिंडी में खैर पानी पे काम होगा, बहावलपुर में काम होगा रिसाइकलिंग पर, कूड़े पे। बताइएगा जरा इसके मंजर। इसमें मैं एक तो तमाम मटीरियल जमा किया जाएगा, उसके बाद इसको हमारी वो लैंडफिल एरिया बनेगा, उसमें आगे फिल होगा, उसे फिल करेंगे। लेकिन उससे पहले हमारा रिसाइकलिंग यूनिट बनेगा। रिसाइकलिंग में हमारे पास जो रिसाइकलेबल मटेरियल होगा वो हम अलग सेपरेट करेंगे, जो रिसाइकलेबल नहीं है उसको हम लैंडफिल में करेंगे। इस तरीके हमारी कोशिश है कि शहर हमारा जो है वो डस्ट फ्री बने एरिया। कितना फंड आ रहा है बहावलपुर के लिए, जरा बताइए। ये ऑलमोस्ट $42 मिलियन आ रहा है US डॉलर, और ये एशियन डेवलपमेंट बैंक के थ्रू फंडेड है। इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी इनकी बहावलपुर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी है। इनमें इनको नई फैसिलिटीज़ के साथ साथ नई मशीनरी मिली जाएगी और वर्कफोर्स इंक्रीज़ होगी, और आपका जितना भी कूड़ा है वो घरों से, इनिशियल स्टेप तो यही है कि घरों से कलेक्ट किया जाए, स्टेप बाय स्टेप हम आगे उसको ट्रीट भी करेंगे और सेफली डिस्पोज भी करेंगे। आपका बहुत शुक्रिया। ले जी, बात निकली थी कि जुर्माने होंगे उन लोगों को जो घर का कूड़ा घर के बाहर डालेंगे। अब बात वहां से आगे चली गई है, अब वो कूड़ा कीमती हो जाएगा, जिसको कीमती बनाएगा BWMC और एशियन डेवलपमेंट बैंक। अब कूड़े से भी पैसा कमाया जाएगा। महमूद जहीर हमें अपडेट कर रहे थे। महमूद, बहुत शुक्रिया आपका। छुट्टी का रोज है, इतवार का दिन है और मुल्तान का मौसम भी सर्द है। छुट्टी मनाने के लिए शहरियों ने इसी हवाले से तफरी गाहों का रुख कर लिया है। मजीद लोगों का क्या कहना है और लोग कैसे छुट्टी का दिन मना रहे हैं, सुहेरा तारिक से जानते हैं। सुहेरा, बताइएगा। जी, आज इतवार का दिन है और शहरी जो हैं वो छुट्टी मनाने के लिए तफरीगाहों में पहुंच चुके हैं। मुल्तान में किला कोना कासिम बाग में खासा रश जो है वो नज़र आ रहा है। बच्चे यहाँ पर मुख्तलिफ झूले झूल रहे हैं और घर से जो है वो फैमिलीज़ के साथ आए हुए हैं, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि छुट्टी का रोज़ हो और बच्चे घर पर ही गुजार दें, क्योंकि हफ्ता भर पढ़ाई करने के बाद बच्चों को ये छुट्टी का ही दिन मिलता है कि वो मौज मस्ती कर सकें। क्या नाम है आपका? फातिमा। कहाँ से आई हैं आप? मैं सेवरा चौक से आई हूँ। तो आज छुट्टी है तो कैसा लग रहा है, कैसे मना? बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब कि यहाँ पर बच्चे अच्छे तरीके से झूल रहे हैं तो बहुत खुशी हो रही है मुझे भी और इन बच्चों को भी। आज आप स्पेशली छुट्टी के लिए तैयार होकर आए हो? जी, बाबा मम्मा और वालों के साथ। आप कहाँ से आई हैं? मैं बहावलपुर से आई हूँ और मुझे इधर आके बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत खुश हूँ। मैं पहली दफ़ा आई हूँ मैं मुल्तान। कौन कौन से झूले लिए आपने? मैंने अभी तो कुछ नहीं लिए, अभी मैंने खाना खाया है, अब लूँगी। ठीक है जी, जैसा कि आपने इन बच्चों की यहाँ पर बात सुनी है, आप कहाँ से आए हैं? जी, इधर से मुल्तान से ही हैं। आप छुट्टी कैसे गुजारते हैं? आज छुट्टी के दिन आए हैं। जी, धूप निकली है तो हमने कहा बच्चों को जाना घुमाने फिराने ले चले। जी, संडे का दिन कैसा गुजरा? जी, बहुत अच्छा गुजरा है अल्हम्दुलिल्लाह। धूप निकली हुई है और बच्चे आए हुए, मिसेज आए हुए हैं, सारी पूरी फैमिली आई हुई है।